خلاف قانون جان ایلیا۔ گزشتہ دنوں لندن میں جارحیت پسندانہ رجحانات اور ایٹمی تجربات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین میں ممتاز ادیب، دانشور اور فنکار بھی شامل تھے۔ مظاہروں کی قیادت مشہور فلسفی پروفیسر برٹرنڈ رسل نے کی، جنہوں نے لندن میں تحریک امن کو منظم کیا ہے، لیکن عدالت کے خیال میں انہوں نے امن کے لیے مظاہرے کر کے نقض امن کا ارتکاب کیا تھا، لہٰذا ان کے لیے قید کی سزا تجویز کی گئی اور وہ 1 ہفتے کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ جس عدالت نے انہیں مجرم قرار دیا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود 2 جرموں کی مرتکب ہوئی ہے۔ اول تو یہ کہ اس نے عالمی امن کی مقدس و محترم قدر کی توہین اور جنگ بازی کے رجحان کی ہمت افزائی کی۔ دوسرے یہ کہ رسل جیسے قابل احترام فلسفی کو مجرم کی حیثیت سے قید کی سزا دے دی۔ انگلستان جیسے مہذب، متمدن اور جمہوری ملک میں کسی عدالت کا جنگ بازی کے خلاف احتجاج کرنے کو جرم قرار دینا اور ایک امن پسند فلسفی کے لیے قید کی سزا تجویز کرنا یقیناً ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے تیوروں سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انگلستان میں کلیسائی عہد کی ذہنی آبرو باختگی اور انسانیت دشمنی کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ لندن میں اس واقعے کا ظہور بلا شبہ ایک المناک حادثہ ہے۔ ویسے بھی یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی اس ترقی یافتہ عہد کے مناسب حال نہیں۔ اس سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم تہذیبی اور سماجی طور پر کئی صدی پیچھے لوٹ گئے ہوں۔ فی الحال ہم اس بحث سے قطع نظر کرتے ہیں کہ امن اور انسانیت کی قدر زیادہ مقدس اور قیمتی ہے، یا وہ قانون جس کی روح سے امن کے نعرے بلند کرنے کو جرم قرار دیا گیا۔ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ جس تحریک کو ایک فلسفی کی قیادت حاصل ہو اور جس میں اقلیت پسندی اور انسانیت دوست فنکاروں، مصنفوں اور دانشوروں نے حصہ لیا ہو، اس کے خلاف اس عالمی اور سائنسی عہد میں قانون کے حوالے پیش کرنا خود سب سے بڑی قانون شکنی ہے۔ جو لوگ قوموں اور نسلوں کے لیے دستور حیات بناتے اور صدیوں اور قرنوں کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں عدالتوں کے تنخواہ دار بن ماسوں کو یہ حیثیت کس طرح حاصل ہو گئی کہ وہ خیرہ چشمی سے چند فیصلے صادر کرے اور پھر ان پر عمل درآمد بھی ہو جائے؟ آخر اس دنیا میں چیزوں کو غلط اور صحیح قرار دینے کا حق صحیح معنوں میں فلسفی اور دانشوروں کے علاوہ اور کس طبقے کو حاصل ہو سکتا ہے؟ قانون آسمان سے نازل نہیں ہوا، وہ چند سماجی ضابطوں کا نام ہے جن کی تشکیل اور حفاظت کا فرض تاریخی اور عالمی سطح پر صرف مفکر ہی انجام دیتے ہیں۔ امن کی تحریک اور انسانیت کی تہذیب و تباہی کے تجربوں کی مخالفت کو خلاف قانون قرار دینے کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انگلستان کا شہری قانون عالمی جنگ اور انسانیت کی عالمی تباہی کا موافق ہے۔ جو طاقتیں اپنی جارحیت پسندی اور انسانیت دشمنی کے شرمناک مظاہرے کر کے انسانی وجود کو دھمکیاں دے رہی ہیں، انہوں نے آخر سوچا کیا ہے؟ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں دنیا میں کیسے کیسے غم برداشت کرنا پڑتے ہیں، لیکن کیا اس دنیا کو تباہ ہو جانا چاہیے؟ کیا اس زندگی کو، جس میں اگرچہ کتنی ہی تلخی اور محرومیاں پوشیدہ ہیں، اس مختصر زندگی کو جس کا کبھی اعادہ نہیں ہوگا، ہلاکت کے جہنم میں جھونک دیا جائے؟ اگر نہیں تو پھر ان جارحیت کوشیوں کا آخر کیا مطلب ہے؟ کیا ان لوگوں کو اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جنگی مشقوں اور ایٹمی تجربوں کے ذریعے انسانوں کی نیندیں حرام کر دیں؟ اب تو کچھ اس انداز سے جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جیسے انسانیت کو کوئی مجدہ سنایا جا رہا ہو۔ تہذیب اور تمدن کے موجودہ نقطہ ارتقاء تک پہنچنے کے باوجود یہ لوگ قدیم عہد کے وحشیوں کی طرح ہلاکت اور بربریت کی باتیں کرنے سے باز نہیں آئے۔ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کی وحشت اور بربریت قطعاً ناقابل علاج ہے، ورنہ اس عہد میں یہ باتیں کسی طرح بھی مناسب نہ تھیں۔ انسان ویسے ہی کیا کم بد نصیب ہے جو اسے بار بار تباہی اور بربادی کی دھمکیاں بھی دی جائیں؟ ہم اس محیب اور بے نیاز کائنات میں کس قدر تنہا اور بے سہارا ہیں۔ فطرت کو ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لو تو کیا تمہیں کوئی روک لے گا؟ اگر تم چٹانوں سے ٹکرا جاؤ تو کیا وہ موم ہو جائیں گی؟ مگر ہم ہیں کہ ہم نے خود اپنے وجود کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے۔ کیا یہ ایک المناک حقیقت نہیں ہے کہ انسان خلاؤں کو مسخر کر لینے کے باوجود آج بھی زمین پر بے موت مر جاتا ہے؟
انسانی آبادی کی بڑی اکثریت آج بھی دردناک جہالت اور المناک افلاس کا شکار ہے۔ کتنی ہی بیماریاں ہیں جن پر ہم اپنی حیرت انگیز سائنسی حکمت کے باوجود قابو نہیں پا سکے، مگر ہم کیا کریں؟ ہمیں تو تیسری عالمی جنگ کی تیاریوں ہی سے مہلت نہیں ملتی۔ جدید عہد کی سیاست کا رانا ذہنیت نے جس مردہ مزاری کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال قدیم عہد کے وحشی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے دانشوروں پر امن اور انسانیت کے سلسلے میں پہلے سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ آج بھی انسانیت کی امیدگاہ یہی لوگ ہیں۔ یہ انہی کا فرض ہے کہ وہ انسانیت اور تہذیب کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے جنگ اور ہلاکت کی قوتوں کے خلاف ایک عالمی محاذ بنائے۔ جنگ کون چاہتا ہے؟ جنگ کون چاہ سکتا ہے؟ شاید وہی طاقت ہے جو اپنے تدریجی زوال کے خطرے سے دوچار ہیں، جو آہستہ آہستہ اپنے وجود کا جواز کھوتی جا رہی ہیں، اور جنہیں تاریخ نے سیاسی قسمت آزمائی کے آخری مرحلے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ پروفیسر رسل اور ان کے ساتھی ایٹمی تجربوں کی مخالفت میں جو تحریک چلا رہے ہیں، ہم پاکستانی دانشوروں کی طرف سے اس کی پرزور تائید کرتے اور اس سلسلے میں دنیا کے دانشوروں کی طرف سے ایک عالمگیر تحریک کو منظم کرنے اور آگے بڑھنے کی شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جنگ کے اداروں کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں جب تک جنگی ادارے اور جنگی صنعتیں باقی ہیں، اس وقت تک انسان کسی طرح بھی مہذب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ فلسفیوں اور فنکاروں کو اچھی باتیں سوچنے اور ظاہر کرنے کے علاوہ انسانی سماج نے اور کوئی حق نہیں دیا، اور بعض حالات میں یہ حق بھی زندگی کے مول حاصل ہوتا ہے۔ اچھی باتیں کرنے والے کاش اچھی باتوں کو منوانے کا حق بھی رکھتے، لیکن پھر بھی انہیں اپنا یہ فرض ادا کرنا ہے کہ بہرحال یہ عہد ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سازگار ہے۔